نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں الم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان لوگوں سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں الٹ ڈالی، کتنی امتیں تباہ ہو چکی ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ پیس کے رکھ دیے گئے ہیں۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اور تم تو کچھ بھی نہیں ہو جو ہم نے ان کو ٹھکانے دیے تھے، ان کو گھر دیے تھے، ان کا تو آج کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے۔ بڑے مضبوط گھروں والے، مضبوط طاقت والے، مضبوط صحت والے، مضبوط معیشت والے، ہر لحاظ سے تگڑے قسم کے لوگ، اللہ فرماتے ہیں ہماری نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اگر تم لوگ بھی انہی کی روش پہ چلو گے تو پھر تمہارا کیا انجام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی حسب ہے، نہ نسب ہے، رشتہ داریاں نہیں۔ وہ خالق کے کائنات ہے، وہ مالک کے کائنات ہے، وہ رازق کے کائنات ہے، وہ حاکم کائنات ہے، وہ مدبر کائنات ہے،
وہ مصرف کائنات ہے، پوری کائنات کے نظام کو علل اطلاق تنے تنہا چلانے والا خدا ہے، اس کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔ اس نے ایک معیار بنایا ہے توحید و سنت کا، اس معیار پر کوئی آ جائے، کوئی کالا آئے، گورا آئے، امیر آئے، فقیر آئے، عربی آئے، اجمی آئے، عالم آئے، جاہل آئے، جھگی نشیں آئے، یا بنگلوں کوٹھیوں میں رہنے والا آئے، کوئی آئے، آمنو و عملوا الصالحات اس کا معیار ہے، جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد عمل صالح اختیار کرے، اس معیار پر جو آ جائے گا وہی اللہ کا پیارا ہے۔ ورنہ اللہ کے ہاں یہ ڈیل ڈول، طاقت، قوت، حشمت، سلطنت، مملکت، یہ چیزیں اللہ کے ہاں نہیں چلتی۔ ہاتھیوں پر ایک لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، بڑی طاقت والا لشکر۔ ابھی صبح کی دوسری رکعت میں نے سورت پڑھی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور تم دیکھتے نہیں ہو ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور یہ نہیں کہ اللہ پاک نے ہاتھی والوں کے مقابلے میں کوئی ہاتھی بھیجے تھے، نہیں، ہاتھی والوں کے مقابلے میں اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے تھے، وہ چڑیوں سے باز مروا دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑے بڑے باز مروا دیتے ہیں، بلکہ چھوٹے پرندوں سے اللہ نے ہاتھیوں کو مروا دیا۔ تو میرے محترم دوستو، اصل اللہ کا جو فرما بردار ہے اس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، اس کے ساتھ پھر آسمان کا نظام بھی اسی کے ساتھ چلتا ہے، زمین کا نظام بھی اسی کے ساتھ چلتا ہے۔ بڑے بڑے درندے اللہ کے فرما بردار کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، اور اگر کوئی اپنے طاقت کے نشے پر اللہ کو اپنی آکڑ دکھائے اور اپنا غرور دکھائے، اپنا بڑا پن ہونا دکھائے، تو پھر میرے محترم دوستو، قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش تراش کے اپنے گھر بنانے والے تھے، وہ کدھر چلے گئے؟ قوم عاد جو ہاتھوں سے کھجور کے تنے کو پکڑ کے اکھیڑ لیا کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ فرعون جو انا ربکم الاعلی کے نعرے لگانے والا تھا، میں ہی بڑا رب ہوں، وہ کدھر چلا گیا؟ قوم سمود کدھر گئی؟ قوم عاد کدھر گئے؟ قوم شعیب کدھر گئی؟ قوم لوط کدھر گئی؟ یہ سارے کے سارے میرے محترم لوگوں، اللہ پاک فرماتا ہے مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے ان کو بڑے اچھے ٹھکانے دیے تھے، اور وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان لوگوں پر موسلا دار بارشیں برسائی تھیں، بڑے بڑے باغات ان لوگوں نے لگائے تھے، بڑی بڑی کھیتی باڑیاں کی تھیں، اور ان کے مکانوں کے نیچے سے پانی کے چشمے اور نہریں چلا کرتی تھیں، اتنے پر بہار ان کے گھر تھے، مکان تھے، اور پرسکون زندگی تھی۔ مگر ہوا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ کیوں؟ ہم نے انہیں برباد کیا، کیوں؟ وہ پیس کے رکھ دیے گئے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے بِذُنُوبِهِمْ، بِذُنُوبِهِمْ، ذم کی جمع ذنوب، گناہوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، شیطانیوں کی وجہ سے، شرارتوں کی وجہ سے، بغاوتوں کی وجہ سے۔ قرآن کہتا اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ہم نے ان کے بوٹے اکھیڑ دیے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور وانشانا من بعدہم قرنا آخرین، ان کو دبا کر کے پھر ہم نے ان کی جگہ دوسرے لوگ کھڑے کر دیے۔ اور عجیب بات ہے کہ دوسرے لوگوں نے پھر وہی نافرمانی، اللہ پاک نے ان کو تباہ کر کے پھر تیسری قوم کھڑی کر دی۔ تو بات یہ سمجھانا چاہتا ہے اللہ کا پاک کلام
رشتہ داری تو اللہ کی کسی کے ساتھ نہیں. اگر تم انہی قارون، فرعون، حامان کی روش پہ چلو گے، وہ گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ بھی یہی. اور اگر نیک لوگوں کے راستے پر چلیں گے تو پھر میرے دوستو پھر دوسرا وعدہ ہے اللہ پاک کا، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا، ہم مان لیں گے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، کلمہ پڑھ لیں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے، وہ آپ پوری فرما دیں. شرط کیا ہے؟ کہ ہمارے سامنے اللہ پاک ایک کتاب نازل کرے، اوراق میں لکھی ہوئی کتاب آسمانوں سے آئے، اور 4 فرشتے اس کتاب کے ساتھ ہوں جو ہمیں نظر آ رہے ہوں. آسمانوں سے فرشتے ہمارے سامنے کتاب لے کے آئیں اور ہمارے پاس آئیں اور ہمیں کہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، فرشتے اس کی تصدیق کریں، یہ معجزہ محمد تم دکھا دو، ہم آپ کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار. تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ ان کے کہنے پر وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے میرے حبیب ان کے کہنے پر اگر بالفرض ہم آپ پر ایسی کتاب نازل کر دیتے ہیں جو اوراق میں لکھی ہوئی، ورقوں پر لکھی ہوئی کتاب آ جاتی ہے، فرشتے بھی ساتھ آ جاتے ہیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یہ لوگ اس کتاب کو دیکھ بھی لیتے ہیں، پھر ہاتھ لگا کے ٹٹول کے چیک بھی کر لیتے ہیں واقعی یہ کتاب ہے، تو پھر بھی لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، میں ان کا رب ہوں، میں ان کی نفسیات کو جانتا ہوں، پھر بھی یہ لوگ یہی کریں گے، کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. پہلے میرے محمد جیسے صادق ترین پیغمبر کو جادوگر کہہ چکے ہیں، اور میری لا ریب کتاب کو جادو کی کتاب کہہ چکے ہیں، اور اب کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ سامنے کتاب آئے اور فرشتے نازل ہوں اور یہ ہاتھوں سے ٹٹول کے دیکھ بھی لیں، پھر کیا توقع ہے کہ یہ تسلیم کر لیں گے؟ بات یہ ہے کہ جو بندہ ہٹ دھرم ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، اناتی ہوتا ہے، 2 اور 2 5 کہنے والا ہوتا ہے، اس کو دھرتی کی کوئی شخصیت منوا ہی نہیں سکتی. خود محمد مصطفیٰ بھی ابو جہل سے بات نہیں منوا سکے، وہ ضدی آدمی تھا. ابو لہب سے نہیں منوا سکے، وہ ضدی آدمی تھا. پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنے لوگ تباہ ہوئے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے. ضدی بندے کا اللہ کی قسم علاج ہے ہی کوئی. ہاں جو ماننا چاہتا ہے، عقل کو جھکا کر بات کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہزاروں دلائل، اس کو پھر ہدایت بھی مل جاتی ہے. تو در پردہ اللہ اپنے حبیب کو تسلی دینا چاہتے ہیں، میرے حبیب گھبراؤ نہیں، یہ ضدی قسم کے لوگ ہیں، اس قسم کے اعتراض کر کے آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، ان کو میرے حوالے کر دو، چھوڑ دو. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور ایک دوسرا بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ ایک فرشتہ آ جائے، اس کو ہم دیکھ لیں، وہ ہمارے ساتھ بات کرے. تو قرآن کہتا ہے اگر فرشتہ نازل ہو جاتا تو پھر تو ان کا فیصلہ ہی فوراً کر دیا جاتا. کیوں؟ فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، نبی کو بھی بڑی مشکل سے یہ طاقت ملتی ہے کہ فرشتے کو دیکھ سکے. علماء نے لکھا ہے کہ صرف محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو صرف 2 مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا. 1,24,000 انبیاء میں سے علیہ السلام صرف محمد علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں فقط 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور وہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور بھی گھبرا گئے تھے.
حضور بھی گھبرا گئے تھے. ایک مرتبہ فضا میں جبریل علیہ السلام کو اپنے پر پھیلائے ہوئے دیکھا, حضور گھبرا گئے تھے, کب کپا گئے تھے. تو بات یہ ہے کہ ان مشرکین, منکرین, کافرین, مکذبین, پلید ترین لوگوں کے دل میں یہ طاقت کہاں ہے کہ فرشتے کو دیکھ سکیں؟ یہ تو اس کا ایک جلوہ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے, خاکستر ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اے میرے حبیب, ان کا یہ بھی مطالبہ بکواس ہے, دفع کرو ان لوگوں کو. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اے میرے حبیب, اگر ہم فرشتہ نازل بالفرض کر بھی دیتے, ظاہر ہے وہ انسانی شکل میں آتا, تو آپ سوچے پہلے آپ انسان ہیں اور یہ کہتے کہ یہ بشر ہے, اور بشر ہو کے نبی کیسے بن گیا؟ بشر ہے, بشر ہو کے نبی کیسے بن گیا؟ اور فرشتہ اگر بشری لباس میں آتا تو پھر کہتے یہ فرشتہ ہے, فرشتہ ہو کر بشر کیسے بن گیا؟ چونکہ الٹے لوگ ہیں. بات جب ضد والی کرنی ہے تو میرے حبیب ان لوگوں نے یوں کہنا تھا, لہٰذا ان لوگوں کو میرے حوالے کرو. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اللہ اپنے حبیب کو تسلیاں دے رہے ہیں. حضور بڑے درد کے ساتھ, بڑے کرب کے ساتھ اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے, بے حال ہو جایا کرتے تھے. اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں میرے حبیب گھبراؤ نہیں, پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب کے ساتھ یہی ہوتا رہا. لوگ ٹھٹھے کرتے تھے, مذاق کرتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے اللہ کے نبیوں کی توہین کیا کرتے تھے. اے میرے حبیب, آپ بھی چونکہ میرا پیغام حق لے کے آئے ہیں, آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون. پھر جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے پیغام کے ساتھ مذاق کیا, ٹھٹھا کیا, استہزاء کیا, اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے مذاق ہی انہیں لے ڈوبے. وہ اپنے مذاق کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئے. فحاقہ, قرآن کہتا ہے ان کے مذاق نے ان کو گھیر لیا, انہوں نے مذاق کیا, اللہ پاک کا غضب جلال غصے میں آیا تو اللہ پاک نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. تو میرے محترم دوستو, قرآن کا صاف پیغام ہے, اگر منکرین کی فہرست میں جائیں گے, مکذبین کی فہرست میں جائیں گے, اللہ کے نافرمانوں کی فہرست میں جائیں گے, تو انجام یہ ہے, اگر فرما برداروں, وفاداروں, اطاعت شعاروں اور نیک لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے تو پھر اللہ پاک یہاں بھی راضی ہوں گے, پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے, اور اگلے جہان کی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے مولا کریم, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین, ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے. اے مولا کریم, ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. ہم سے پہلے جتنے مومنین, مومنات, مسلمین, مسلمات, رشتہ دار, غیر رشتہ دار, یا جن کے والدین مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں, رمضان شریف کی برکت سے سب کی مغفرت اور بخشش فرما دے. جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں سب کی ہدایت کے فیصلے فرما. مرنے سے پہلے مرنے کی فکر اور مرنے کی تیاری نصیب فرما. یا مولا کریم, عزت ایمان والی زندگی اور عزت ایمان والی موت نصیب فرما. یا مولا کریم, اپنے پاک کلام کی برکت سے ہم سب کو تمام بیماریوں سے کامل شفا عطا فرما. جتنے احباب قرآن پاک کا درس سننے کے لیے تشریف فرمائے ہیں سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما دے. سب کی تمام نیک حاجات اور جائز مرادات رمضان شریف کی برکت سے, قرآن شریف کی برکت سے پوری فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.